الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل احترام سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ دین جو ہمارا اور آپ کا دین ہے، دین اسلام، یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے. یہ بات ہم سب جانتے ہیں، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اس طریقے زندگی کے علاوہ اگر کوئی دوسرا راستہ اللہ کو خوش کرنے کا، اس کو راضی کرنے کا اگر اپنایا جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا. یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ دین جو ہمیں ملا ہے اور اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین ہے، یہ دین پوری زندگی کی رہنمائی کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کا اور شیطان کی پیروی کا عزم تمہارے پاس نہ ہو. میں جو گفتگو آج کرنا چاہتا ہوں وہ دین کی بنیادی چیزوں سے ہے. دین میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان میں بھی وہ حصہ جو اللہ اس کے رسول کی محبت سے متعلق ہے. ہم تمام زندگی گزارتے ہیں، مسلمان ہیں، صبح و شام ہوتی ہے اور زندگی ہماری مختصر ہوتی جاتی ہے. ایک دن بلانے والا، آواز دینے والا آواز دے گا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، تجہیز و تکفین کی تیاری کی جائے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، انسان تو دھیرے دھیرے غیر محسوس طریقے سے اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، ایک دن تیری ملاقات اس سے ہو جائے گی. ہمیں بار بار اپنے ایمان کا بھی جائزہ لینا چاہیے، اپنے عقیدے کا بھی جائزہ لینا چاہیے. دل کی رگوں کی گہرائیوں میں جو ہمیں یقین ہے اللہ رب العزت پر، اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ایمان اسی انداز کا ہے جیسا مطلوب ہے. اس لیے کہ زندگی کی گہما گہمی اور زندگی کے اندر جو کچھ بھی کام ہم کرتے ہیں وہ اس وقت تک مطلوب نہیں ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے جب تک یہ چیزیں ہماری بنیادی جو ہیں وہ پختہ نہ ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشہور حدیث میں فرماتے ہیں ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم، تمہارے کسی بھی شخص کے، ہر شخص مخاطب ہے، تمہارے دل کے اندر ایمان ایسے ہی بوسیدہ ہو جاتا ہے کما یخلق الثوب، جیسے کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے. فاسألوا اللہ ان یجدد لکم ایمانکم، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو جلا بخش دے، اس میں تازگی دے، اس کو نیا کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان بھی پوسیدہ ہو جاتا ہے، ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے، تو تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ایمان کو نیا کرتے رہو. عبداللہ بن رواحہ اور دیگر اور صحابہ کے بارے میں آتا ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ کہتے تھے تعالوا من ساعہ، بلاتے تھے ایک دوسرے کو جلدی آئیے بیٹھیے، ایک گھڑی ہم اپنے ایمان کو تازہ کر لیں. دوست اور ساتھیوں، ایمان کی بنیاد یہ ہے، اس کا جوہر یہ ہے کہ سب سے زیادہ ہم اللہ رب العزت سے محبت کریں. اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہو، ہمارے رگ و ریشے میں ہو، اور دنیا کی کوئی بھی چیز اس محبت کے راستے میں نہ حائل ہو سکے. فرمایا کہ جو کافرین ہیں، مشرکین ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، وہ نہ جانے کس سے محبتیں کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہیں ان کا امتیاز یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب رکھتے ہیں. وہ خالق کائنات، وہ رب جو جہاں، جس کی نعمتوں کے درمیان ہم زندگی گزارتے ہیں،
ایک سمندر ہے نعمتوں کا جس میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اگر تم شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے. سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے, اور اس کا شکریہ ادا کرنا اس جذبے سے کہ میرے رب ہم محبت کرتے ہیں تجھ سے, اور جو کچھ تو فرماتا ہے اس پر ہم صبر کے ساتھ, شکر کے ساتھ, والہانہ انداز میں, حوصلے کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بندے کا ایمان کیسا ہونا چاہیے محبت کے تعلق سے. فرمایا من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ واعطى للہ فقد استقبل الایمان. جس نے محبت کی تو اللہ تعالیٰ کے لیے, جس نے بغض رکھا تو اللہ تعالیٰ کے لیے, جس نے کسی کو دیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے, جس نے کسی کو نہ دیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے, اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. ایک شخص چلا جا رہا تھا, اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیجا جا کر کے اس سے ملو اور اس کو خوشخبری سناؤ. فرشتے نے انسانی شکل میں آ کر کے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں فلاں بستی میں ایک شخص سے ملنے جا رہا ہوں. تو کہا کیا تمہاری اس سے کوئی تجارت کا تعلق ہے؟ کہا نہیں. کہا کوئی رشتہ داری ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر کیوں جا رہے ہو تم؟ تو کہا میں اس لیے جا رہا ہوں اس سے ملنے کہ میں اللہ کے واسطے اس سے محبت کرتا ہوں. ہم دونوں اللہ تعالیٰ کو محبت کرتے ہیں, اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں ہم ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں. فرشتے نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں, انسانی شکل میں ہوں, تم کو یہ خوشخبری ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ رب العزت سے محبت کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جبریل ادھر آؤ, فلاں بندہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. پھر کہتے ہیں کہ سارے فرشتوں میں یہ ندہ دے دو کہ فلاں بندہ مجھ کو صرف مانتا ہے, مجھ سے محبت کرتا ہے, سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگیں, اور پھر دنیا میں بھی لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے. تو ہمارے اندر اللہ رب العزت سے محبت کی کیفیت کیا ہے, اس کا جائزہ بار بار لینے کی ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ کے محبت کے تابع ہے. ساری محبت اللہ رب العزت کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے نبی حبیب خدا سرکار دو عالم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں محبت کرنی ہے, اس لیے کہ اگر تم ان سے محبت نہیں کرو گے تو تم اللہ کے راستے میں یعنی میرے راستے میں قربانیاں نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں ہے, اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے, غیب کا ایمان ہے یہ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, لوگوں نے ان کو دیکھا, آپ کا طریقہ آج بھی محفوظ ہے. تو کہا کہ اگر تمہارے دل کے رگوں کی گہرائیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی میرے بعد ان سے, تو تم دین کے راستے میں نہ وقت دے سکتے ہو, نہ صلاحیت دے سکتے ہو, نہ مال دے سکتے ہو, نہ جان عزیز راستے میں خرچ کر سکتے ہو. اسی لیے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. حضرت انس جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال گزارے تھے, آپ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا, لا یؤمن, مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد, اس کے والدین سارے جہان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا, چلے جا رہے تھے. حضرت عمر کا کیا حال ہوگا اس وقت جبکہ اس دنیا کی سب سے عزیز ترین ہستی کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ تھا. حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول اپنی جان کو چھوڑ کر کے دنیا کی ساری چیزیں زیادہ میرے نزدیک محبوب ہیں, الا نفسی, میری جان چھوڑ کے میرے اولاد, میری والدین, میرے اسباب, میری تجارت, میرا کیریئر, ساری چیزوں سے زیادہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکے, آپ نے کہا عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں, تمہارے ایمان میں خلل ہے. حضرت عمر گھبرا گئے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایمان مکمل کیسے ہوگا؟ کہا کہ قسم خدا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ تم مجھ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ کر لو. حضرت عمر نے بھی 1-2 ہفتے کا ٹائم نہیں مانگا, ایک لمحے کے لیے غور کیا اور اس کے بعد کہا اللہ کے رسول اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور جملہ بخاری شریف کی روایت ہے, فرماتے ہیں الآن یا عمر, عمر تمہارا ایمان تو اب جا کر کے مکمل ہوا ہے, اب تک تمہارے ایمان میں خلل تھا. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری زندگیوں کا حال کیا ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی محبت ہے جیسے مطلوب ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول متی الساعہ, قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وماذا اعتدت لها, اس کے لیے تیاری تم نے کیا کر رکھی ہے؟ اس نے کہا کہ لا شیء, اللہ کے رسول تیاری تو زیادہ اس کے لیے کچھ میں نے نہیں کی, مگر یہ بات ضرور ہے الا انی احب اللہ ورسولہ, مگر اتنی بات ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں گہرائی کے ساتھ, دل سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت مع من احببت,
تو اس شخص کے ساتھ ہے جس سے تیری محبت ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اس جملے سے ہم صحابہ کو جتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے جب یہ فرما دیا کہ تم جس سے محبت کرتے ہو یعنی میں، قیامت کے دن میرے ساتھ تم ہوگے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آدمی کے اعمال میں 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن دل کی رگوں کی گہرائیوں میں یہ ہو کہ پوری دنیا سے زیادہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب مانتے ہیں۔ اگر ضرورت پیش آ جائے اس راستے میں، دیکھیے اللہ اس کے رسول کی محبت کے تابع اگر بیوی ہے تو محبت کرنا عبادت ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کے رسول کے تابع اگر اولاد ہیں تو ان سے محبت کرنا بھی دین ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ اس کے رسول کے تابع ہماری تجارت ہے تو تجارت سے محبت کرنا بھی عین دین کا تقاضا بن جاتا ہے۔ لیکن اگر ہماری محبت اللہ اس کے رسول کی محبت سے ٹکراتی ہو، بیوی کی محبت، مال کی محبت، تجارت کی محبت، اولاد کی محبت، تو یہ ساری چیزیں دشمن ہو جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں غور کرنا ہوگا تم اپنی بیویوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنی تجارت سے کیسے محبت کرتے ہو۔ اور ایک جگہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ اے مومنو، بعض بیویاں اور بعض اولاد تو تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے تم چوکنا ہو کر کے رہو۔ ہماری بیوی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف لے جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں قربانیاں دینے کی طرف ہمیز کرتی ہے ہماری بیوی، قابل مبارکباد ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، ہماری تجارت ہے، ہم ان کے ذریعے اللہ کو خوش کرنے کا کام کریں گے، یہ صدقے جاریہ بنتے ہیں، یہ معاون بنتے ہیں اس راستے میں۔ لیکن اگر ان ساری چیزوں کی محبتیں اللہ اس کے رسول کی محبت کے راستے میں آڑے آتی ہیں تو اس کے بارے میں ہم کو غور کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا جو یہ رخ ہے، یہ رخ قابل توجہ ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، اللہ اس کے رسول کی محبت کے سلسلے میں بہت دو ٹوک انداز سے جو بات کہی گئی ہے، میں ان میں سے چند باتیں آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ بھی فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ثلاث من کن فیہ، تین چیزیں جس شخص کے اندر ہوں گی، وجد بہن حلاوت الایمان، وہ ان کے ذریعے ایمان کی مٹھاس پائے گا۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، اللہ اس کے رسول دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ ان کے نزدیک محبوب ہو جائیں۔ قرآن مجید کی ایک ایسی آیت ہے جو روکتے کھڑے کر دیتی ہے۔ رات میں اگر کوئی مومن غور کرے اس آیت پر تو جھرجھری طاری ہو جاتی ہے خوف سے۔ وہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل ان کان آباؤکم واخوانکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ترجمہ یہ ہے، کہہ دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندگان خدا سے، اگر تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارا خاندان، تمہارے وہ مال جو تم نے سینت کر رکھے ہیں، تمہاری وہ تجارت جس کے ماد پڑ جانے کا تمہیں خطرہ ہے، اور تمہارے وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، اللہ اس کے رسول اور اس کے راستے میں کوشش کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو کہ اللہ رب العزت کا فیصلہ آ جائے، اس کا عذاب آ جائے، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ جو آیت ہے وہ سورہ بقرہ کی ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی محبت کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی محبت ہم کیوں کریں، اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں، لیکن پھر ریپیٹ کرتا ہوں۔ اس لیے اللہ اس کے رسول سے محبت کہی گئی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ اللہ اس کے رسول کی محبت اس لیے ہم سے اس کا مطالبہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں کوئی بھی قربانی نہیں دے سکتے جب تک کہ ہم محبت اس درجے کی نہ کریں۔ آپ اندازہ کیجئے، آدمی جس چیز سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اس کے لیے اتنی ہی قربانی دیتا ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے اپنی زندگی داؤں پر لگا دیتی، اپنی کڈنی قربان کر دیتی، اپنے آپ کو بظاہر موت کے حوالے کرنے کے لیے بھی تیار ہے، اس لیے کہ وہ اپنے بچے سے بہت زیادہ محبت کرتی۔ تو محبت جس درجے کی ہوگی قربانی بھی اسی درجے کی ہوگی۔ ہمارے صحابہ کرام کے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی تجارت کو، اپنی جان عزیز کو اس راستے میں لگا دیا جب حکم ہوا۔ یہ معیار ہمارے سامنے بھی رہنا چاہیے۔ اعمال میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے دل کے اندر اگر اس درجے کا ایمان ہوگا تو انشاءاللہ وہ معتبر ہوگا۔ محبت کیسے پیدا کی جائے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ محبت کیسے پیدا کی جائے؟ محبت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ تو ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کریں کہ اللہ رب العزت کے احسانات کتنے ہیں۔ سب سے عظیم محبت اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی داؤں پر لگائی، دن بھر آپ اور رات بھر بے چین رہتے تھے کہ بندگان خدا اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف کیسے آ جائیں، جہنم سے کیسے بچ جائیں۔ وہ ہستی
جس سے بہتر نہ اس دنیا میں نہ کوئی پیدا ہوا نہ قیامت تک ہوگا، خاتم الانبیاء سید المرسلین حبیب خدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راستے میں پریشان کیا گیا، جس میں چادر لپیٹ کر کے کھینچا گیا تاکہ آپ کا دم گھٹ جائے، آپ سجدے میں ہیں تو اوجڑی ڈالی گئی اونٹ کی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، وہ ہستی جس کا جسم بھی محبوب تھا اللہ تعالیٰ کی نظر میں، پتھر مارے گئے جس میں اتھر سے خون نکلتا تھا، جوتیوں میں اکٹھا ہوتا تھا طائف کے میدان میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا جسم لہو لہان ہوا، اور آپ کے بارے میں قرآن نے کہا وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ إِن لَّمْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ آپ اللہ کے دین کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ پوری زندگی آپ کی ہمہ ہمی کی زندگی، اور یہ ہستی جس کی بات میں کر رہا ہوں اگر دنیا کے لحاظ سے آدمی دیکھے تو کیا سمجھے گا؟ یہ وہ ہستی ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے باپ کا انتقال، اور پھر پیدا ہونے کے بعد ماں کا انتقال، پھر وہ صاحب جو آپ کی کفالت کر رہے تھے عبد المطلب ان کا انتقال، پھر اس کے بعد ابو طالب جنہوں نے آپ کی کفالت کی ذمہ داری لی ان کا انتقال، اسی سال آپ کی اہلیہ کا انتقال ہوتے خدیجہ الکبریٰ جن کو آپ زندگی بھر یاد کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دن رات ایک مصیبت تھی جس کا سامنا تھا، ایک ہلچل تھی، جہد مسلسل تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 نرینہ اولادیں ملتی ہیں اور آپ کی زندگی میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، 4 آپ کو لڑکیاں ملتی ہیں، 3 کا انتقال آپ کی زندگی میں ہو جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ کا انتقال آپ کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد ہوتا ہے۔ جب سے یہ شخص جو سراپا رحمت للعالمین تھا، جو صادق تھا، جو امین تھا، جب سے نبی بنے اور جب تک اللہ کو پیارے نہیں ہو گئے، ایک جہد مسلسل ہے جس میں آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ بندگان خدا تک، ہم تک اور آپ تک اللہ کا دین پہنچ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوتی ہے، آپ کے احسانات کے تلے ہم دبتے ہیں اور ہمارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں آپ کے لیے محبت کا وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے جو سفلی نہیں ہے، بڑا عظیم ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی رگوں میں یہ بات ہے کہ میرے امتی بچ جائے، مجھ پر جو ایمان لایا ہے وہ جنت میں چلا جائے، اس کے اعمال اچھے ہو جائیں۔ مومنوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف ہے، رحیم ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا پورا دین ہمیں دیا۔ قرآن مجید اگر خانہ کعبہ کی چھت پر رکھ دیا جاتا تو اللہ رب العزت کی طرف سے حجت ہو جاتی کہ بندوں کو کتاب مل گئی، لیکن قیامت کے دن بندے یہ کہہ سکتے تھے میرے مالک اس میں بڑی نظری باتیں تھیں، ہم کیسے کمزور لوگ اس پر عمل کر سکتے تھے۔ اللہ رب العزت کا احسان یہ ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آپ نے اس قرآن مجید پر عمل کر کے دکھا دیا کہ یہ ہے شاہ راہ۔ یہ صرف قرآن مجید تھیوریٹیکل بنیاد پر نہیں اترا بلکہ یہ پریکٹیکل ہے میری زندگی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے۔ اور فرمایا حضرت عائشہ کے پاس کچھ صحابہ آئے، انہوں نے کہا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، آپ کے اخلاق، آپ کے برتاؤ کیسے تھے؟ کہا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا پڑھتے تو ہیں۔ کہا کان خلقہ القرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، سلوک، برتاؤ تو قرآن ہی تو تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرم ہے کہ قرآن مجید پر عمل کر کے دکھا دیا کہ یہ ناقابل عمل نہیں ہے، قرآن مجید پر عمل کر کے دکھا دیا کہ اس کے محاسن کیا ہیں، قرآن مجید پر عمل کر کے بتا دیا کہ زندگی میں اگر تم اپنے مسائل کا حل چاہتے ہو اور اپنے دل کا سکون چاہتے ہو، اپنے رب کی خوشنودی چاہتے ہو تو یہ راستہ ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ دوست اور ساتھیو، میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے دوں گا کہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری بھی صحابہ کرام کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باطنی محبت بھی صحابہ کرام کرتے تھے۔ وہ محبت جب ہمارے اندر پیدا ہوگی تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا ہوگا۔ میں بار بار اس کا تذکرہ کرتا ہوں، میں بہت ہی سرسری اس کا تذکرہ اس وقت کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں صفیں لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ استو، صفیں سیدھی کر لو، سد الخلل، بیچ میں جو خلل ہے اس گیپس کو بھر لو۔ یہ جنگ میں آپ فرماتے تھے اور یہ نماز میں بھی کہا جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے بہت سارے اکابرین نے لکھا ہے کہ نماز کی بہت سارے فوائد ہیں، اس میں جنگ کی ٹریننگ بھی ہے نماز، کہ ایک سپہ سالار کے پیچھے ہم بالکل لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے سد الخلل، استو، لیکن ایک صحابی تھے سعد بن غزیہ، وہ باہر نکل جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے، بار بار باہر نکل جاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ٹہنی تھی، دوسری روایت میں ایک تیر تھا، آپ وہاں پہنچے اور آپ نے کہا استو یا سعد ذرا صف میں رہو، لیکن وہ باہر نکلے تو آپ نے اپنی اس ٹہنی سے ٹھوکر لگا دی ان کے شکم پیٹ میں۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت سعد کہتے ہیں اوجعتنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے تکلیف پہنچا دی، مجھے تکلیف پہنچی ہے آپ کی ذات سے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے واقعات ہیں، جب کسی نے کہا کہ آپ کی ذات سے تکلیف پہنچی ہے تو آپ فرماتے تھے بدلہ لے لو، فوراً بدلہ لے لو، پتہ نہیں میری زندگی رہے نہ رہے۔
یہ ٹہنی تمہارے ہاتھ میں، بدلہ لے لو۔ سواد کہتے ہیں اللہ کے رسول میں تو اوپر چادر بھی نہیں اوڑھے ہوا ہوں، آپ کے اوپر تو چادر بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم سے چادر گرا دی۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت سواد دوڑے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ اور آپ کے شکم کو اور آپ کے پیٹھ کو چومنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں تو بدلہ لینا ہے، یہ تم کیا کرنے لگے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس کے چنندے بندے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے آج آر پار کی لڑائی کا دن ہے، میری یہ تمنا ہے کہ آج میں کام آ جاؤں، میں شہید ہو جاؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوں کہ سب سے آخری وہ ہستی جس سے میرا جسم ملا ہوا ہو آپ کی ذات گرامی ہو۔ یہ جو محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کی بھی محبت تھی، یہ جو محبت تھی وہ ظاہری محبت بھی تھی۔ حضرت ثمامہ بن وسال بادشاہ تھے، آپ کو معلوم ہے، یہ صحابی بعد میں جو ایمان انہوں نے قبول کیا یہ بادشاہ تھے، یمامہ کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھے، بہت بڑے تھے، لیکن کئی صحابہ کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ یہ ماخوذ تھے، پکڑ کے لائے گئے، صحابہ نے ان کو مسجد نبی کے کھمبے میں باندھ دیا، پہچانتے نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے کہا ارے تم جانتے ہو کون ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول نہیں معلوم۔ کہا یہ ثمامہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پہنچے، ان کے پاس پہنچے، کھمبے سے بدھے ہوئے تھے، وہ خیریت معلوم کی، کہا ان کو ڈھیلا باندھو، گھر واپس آئے اور پھر آ کر کے اپنی بیوی سے کہا، ہماری ماں سے کہا کہ کھانا تیار کرو، ثمامہ کی خدمت میں بھیجنا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اپنی اونٹنی کا دودھ دو کر کے بھجوایا۔ دشمن کے ساتھ سلوک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے پوچھا ثمامہ کیا حال ہے؟ کہا آپ مجھے قتل کرتے ہیں، قتل میں حد بجانب ہوں گے آپ، لیکن اگر آپ مجھے معاف کر دیتے ہیں تو ایسے ویسے شخص کو نہیں معاف کریں گے، آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ لمبی کہانی ہے یہ، 3 دن ہوتا رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کھانا آتا رہا، ضیافت ہوتی رہی، سوچنے سمجھنے کا موقع دیا جاتا رہا۔ تیسرے دن جب یہی ہوا تو اس نے یہی کہا کہ اللہ کے رسول، اس نے کہا محمد اگر آپ مجھ کو قتل کرتے ہیں تو آپ صحیح نتیجے پر پہنچیں گے، صحیح آپ کا فیصلہ ہوگا، لیکن اگر آپ مجھے چھوڑ دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں تو میں اس کا بدلہ آپ کو دوں گا، کام آئے گا اس جو آپ تحریک آپ کی برپا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن چھوڑ دیا۔ وہ شخص کہیں نہیں گیا، مدینہ کے کسی چشمے کی طرف گیا، وہاں نہا دھو کے آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے آیا اور کہا اللہ کے رسول آپ ہاتھ آگے کیجئے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ رب العزت کے آخری نبی اس کے رسول ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد جو بات کہی ہے وہ محبت رسول سے وابستہ ہے، وہ ایمان سے وابستہ ہے۔ کہا اللہ کے رسول آج سے پہلے دنیا کے سارے لوگوں میں آپ کا چہرہ سب سے زیادہ مبغوض تھا میری نظر میں، لیکن آج جب ایمان روشن ہو گیا ہے میرے دل میں تو آپ کا چہرہ دنیا کے سارے چہروں میں سب سے زیادہ جگمگ کرنے والا چہرہ ہے، اور دنیا کے سارے گھرانوں میں آپ کا گھرانہ سب سے زیادہ مبغوض تھا، سب سے زیادہ نالائق تھا میرے ذہن میں، لیکن جب ایمان میرے دل میں آ گیا ہے تو آپ کا گھرانہ دنیا کے سارے گھرانوں میں سب سے زیادہ مبارک میری نظر میں ہو گیا ہے۔ یہ جو ایمان کی تبدیلی ہوتی ہے یہ غیر معمولی چیز ہوتی ہے دوستو اور ساتھی۔ حضرت خبیب بن عدی جنہوں نے بدر میں 2 کافروں کو قتل کیا تھا، تو ایک مقتول کی بیوی نے یہ کہا تھا کہ میں خبیب کے سر میں شراب جب تک نہیں پی لوں گی مجھے چین نہیں آئے گا، میرے شوہر کی روح کو تسکین نہیں ہوگی۔ اتفاقی ہوا کہ خبیب پکڑے گئے اور اس وقت جو مسجد عائشہ تنیم کے پاس بنی ہوئی ہے مکہ میں وہاں لائے گئے اور وہاں پر ان کو لٹکا دیا گیا اور قتل کرنے کی کوشش شروع ہو گئی۔ ایک صحابی نے جو بعد میں صحابی حضرت ابو سفیان وہ کہتے ہیں کہ وہ آئے، بدھے ہوئے تھے وہ درخت میں، اور لوگ کلہاڑی سے اور چھریوں سے ان پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے مرنے سے پہلے جو خواہش کی تھی وہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی تھی، اور جلدی سے ہلکی نماز پڑھی اور کہا کہ میں نے لمبی اس لیے نہیں کی ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ موت سے میں ڈر کے لیے میں نے نماز اپنی لمبی کر دی۔ پوچھا ان سے کہ کیا تمہارے دل میں اس وقت نہیں آ رہا ہے جبکہ تم کو مارا جا رہا، پیٹا جا رہا اور ابھی تم ختم ہو جاؤ گے کہ محمد تمہاری جگہ پہ ہوتے؟ صحابی نے جواب دیا کہ مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہوں اور ان کے تلوے میں کانٹا بھی چبھے۔ یہ دین کا حصہ ہے، جب تک یہ چیز ہمارے درمیان نہیں ہوگی دوستو اور ساتھیوں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یہ محبت جھوٹی ہے اگر اس محبت کے پیچھے جذبہ نہ ہو، اگر اس محبت کے پیچھے عمل نہ ہو، اگر اس محبت کے پیچھے اطاعت اور فرمانبرداری کے سلسلے میں مہمیز نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، سارے مسلمان الحمدللہ بنتے ہیں، ایمان کا حصہ ہے وہ،
لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہم زبان سے اس کا اقرار کریں. محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہم کچھ مواقع پر جلوس نکالیں، پروگرام کریں، بلکہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ کی بات مانی جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب مانتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت کم لوگ مانتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے، اطاعت کی جائے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے دیں اسے لے لو، جس سے وہ روک دیں اس سے رک جاؤ. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں ہے. تو سب سے محبت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے، آپ نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام پر عمل کیا جائے. دوسری چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو فیصلہ مانا جائے، آپ کو حکم مانا جائے، آپ کے حکم اور فیصلے کے خلاف سوچا نہ جائے. فرمایا گیا فلا وربک لا یؤمنون، قسم تیرے رب کی قسم، وہ یہ ایمان نہیں لا سکتے حتی یحکموک، یہاں تک کہ وہ آپ کو فیصل نہ مان لیں، آپ کو حاکم نہ مان لیں. کس سلسلے میں؟ فیما شجر بینہم، جو ان کے درمیان جھگڑے ہو رہے ہیں. تو لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، پھر وہ اپنے دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور آپ کی بات کو بسر و چشم قبول کر لیں. ایک مسلمان جب باطل کی کورٹ میں اپنا فیصلہ لے کے جاتا ہے، اپنا قضیہ لے کے جاتا ہے، جب باطل کے ایوانوں میں اپنا فیصلہ لیتا ہے، وہاں سے اس کی عدالت سے فیصلہ چاہتا ہے اور اس پر وہ مطمئن ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کے فیصلے پر مطمئن نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص ملعون ہے، لعنت ہو اس پر، جو میرا نام مجلس میں آئے اور اس نام کے ساتھ وہ درود نہ بھیجے. اللہ اور اس کے فرشتے سلامتی اور درود بھیجتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور 10 درجے اس کے بلند کرتا ہے. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے. آخری 2 باتوں کا صرف تذکرہ کر کے اپنے خطبے کو بند کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ان بندگان خدا تک پہنچائیں جن تک یہ دین نہیں پہنچا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے میں اپنی زندگی لگا دی، ایک دروازہ کھٹکھٹایا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلھم بالتی ہی احسن. ایک غیر مسلم تک ہمیں پہنچنا چاہیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ جو دین آپ لے کر کے آئے، جس کو آپ نے نافذ کیا تھا مدینہ شریف میں اور آپ کے بعد حضرات خلفائے راشدین نے نافذ کیا تھا، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس دین کو اللہ تعالیٰ کی سرزمین پر نافذ کرنے کے لیے، اس کو قائم کرنے کے لیے کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان سارے امور پر غور فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.